نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کے یہ بابرکت لمحات آہستہ آہستہ ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ وہ بابرکت مہینہ کہ جس میں نفل پڑھنے کا ثواب فرض پڑھنے کے برابر ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور مومنین کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے اگر وہ کوشش کرے۔ یہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ، جہنم سے آزادی کا عشرہ، بڑی فضیلتوں والا، بڑی عظمتوں والا عشرہ ہے۔ اس کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر، شب قدر کہتے ہیں۔ اس مختصر سے وقت میں چند احادیث مبارکہ شب قدر کے حوالہ سے بیان کی جائیں گی۔ پہلی حدیث مبارکہ ابن ماجہ شریف کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ تم میں آیا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو جو شخص اس کی برکتوں سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا، اور نہیں محروم رکھا جاتا اس کی بھلائیوں سے مگر وہ جو بالکل بے نصیب ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھ کو شب قدر معلوم ہو جائے تو اس میں کیا کروں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، یعنی کہ یہ دعا کرو کہ یا اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس قدر رمضان کے آخری عشرہ میں طاعت و عبادت کے لیے کوشش فرماتے تھے، اتنی کسی دوسری عشرہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوشش نہیں فرماتے تھے۔ یعنی کہ اس ماہ مقدس کے آخری عشرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کے اطاعت اور عبادت کی زیادہ کوشش کی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر آتی ہے تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور ہر اس بندہ کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں مشغول رہتا ہے۔ پھر جب انہیں عید الفطر کا دن نصیب ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے فرشتوں کے سامنے اپنی خوشنودی کا اظہار فرماتا ہے۔ اب وہ بندہ کتنا ہی خوش قسمت ہوگا
کہ جس پر اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار کرے کہ میں فلاں بندے سے خوش ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اب میرے فرشتوں، اس مزدور کی کیا اجرت ہے کہ جو اپنا کام پورا کر دے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اب میرے پروردگار، اس کی اجرت یہ ہے کہ اس کو پورا معاوضہ دیا جائے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اب میرے فرشتوں، میرے بندوں اور میری لوڈیوں نے میرے مقرر کیے ہوئے فرض کو ادا کر دیا ہے، اب وہ گھروں سے دعا کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے ہیں۔ قسم ہے اپنی عزت اور اپنے جلال کی، اپنی بخشش اور اپنی رحمت کی، اپنی عظمت و شان اور اپنی رفعت مکان کی، کہ میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس مسلمان واپس ہوتے ہیں عیدگاہ سے اس حال میں کہ ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہمد مضبوطی سے باندھ لیتے، یعنی کہ عبادت میں بہت کوشش فرماتے، راتوں کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس بندے کی ناک خاک آلود ہو، یعنی کہ بندہ ذلیل و رسوا ہو، کہ جس نے ماہ مقدس رمضان مبارک کو پایا اور اس کی ادب و احترام کر کے، اس کی عزت و تکریم کر کے وہ اپنی بخشش کروا کر جنت حاصل نہیں کر سکا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس ماہ مقدس کا ادب و احترام کرنے، اور بالخصوص یہ جو آخری عشرہ ہے اس میں اس طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے، اس میں زیادہ سے زیادہ ان طاق راتوں میں عبادات کرنے کی اور اپنے خالق اور مالک کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جتنے بھی ہم نے آج تک جو بھی ہم سے اس مہینے میں ہم نے اعمال کیے ہیں، اگرچہ یہ اللہ رب العالمین کی شایان شان نہیں، بڑے ناقص ہیں، سجدے ہیں یا عبادات ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، مگر وہ ذات بڑی بخشنے والی ہے۔ دعا کہ رب کریم اپنی شان کریمی کے مطابق ان کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما کر ہم سب مسلمانوں کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے، جو ہم زندہ ہیں ہمارے بھی سابقہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے توشہ تیار کر سکیں۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی حال پر رحم فرمائے۔